بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی چند گھنٹوں اور چند دنوں کے بعد ایک ایسا موسم آنے والا ہے جن کے بارے میں اللہ کی رسول نے فرمایا ہے کہ یہ موسم کتنا مبارک ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ جب یہ دن شروع ہو جائیں، چاند دیکھتے ہی دعا پڑھ لیجئے گا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور چاند دیکھنے سے پہلے اور چاند نکلنے سے پہلے اپنے بالوں اور ناخنوں کو کٹوا لیجئے گا۔ اور دوسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چاند نظر آ جائے تو پھر تکبیریں پڑھنا۔ اور تیسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے چھوڑا ہے، کان یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ذوالحجہ کے پہلے 9 دن میں روزے رکھا کرتے تھے، اور خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے، و3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے 3 روزے جن کو ایام بیس کے روزے کہا جاتا ہے۔ وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ۔ عرفے کا روزہ بھی رکھنا، ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنے والا انسان جس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ روزہ ان کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہے۔ حاجی تو میدان عرفات میں ہوگا تو وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ تو ان دنوں میں اس لیے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کثرت سے کہو لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ بلکہ حدیث کہتی ہے ما من محل الا بشر، ما من مکبر الا بشر، کوئی بھی ایسا نہیں جو لا الہ الا اللہ کہے اسے بشارت نہ دی جائے، جو اللہ اکبر کہے اسے بشارت نہ دی جائے۔ پوچھا اللہ کے رسول کس چیز کی بشارت؟ جنت کی۔ فرمایا جی ہاں، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ پورے سال میں اتنے اعمال اللہ کے ہاں پاکیزہ اور محبوب نہیں ہوتے جتنے ان ایام میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ان ایام میں صدقہ کیجئے، قرآن پڑھیے، دعائیں کیجئے، نوافل پڑھیے، اور اسی طرح لوگوں کی خدمت کیجئے، اور لوگوں پہ ان ذمہ داریوں کو دور کیجئے جو آج کل کے سخت حالات میں بیچارے پریشان ہو گئے، مقروض ہو گئے، تاکہ یہ نیکی ان ایام میں ہو جن ایام میں پورے سال کی نیکیوں سے بڑی نیکی بن جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کیجئے۔ ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پہ قربانی ہے۔ فرمایا جس شخص کو اللہ نے طاقت دی ہے اور پھر وہ جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اس کو عید پڑھنے کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سب کو حلال اور وافر اور پاکیزہ مال عطا فرمائے کہ وہ اس قربانی کی سنت کو زندہ کر سکے۔ اور اللہ ذوالجلال جس طرح اپنے گھر میں جمع کیا ہے سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔